ट्रांसफॉर्मेशन के फोरम से इट्स वेरी प्राउड एंड ऑनर फॉर मी कि मैं इतने लोग जो हैं इस फोरम पे हैं जो इसको ज्वाइन भी करते हैं, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के अवेयर, एंड इट्स एन ऑनर टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म टू. मेरे लिए भी बड़ा ऑनर है कि ट्रांसफॉर्मेशन हैज मी ऑन दैट एडवाइजरी बोर्ड. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत हारिस और जल्द ही मैं आपसे ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में मिलूंगी. एक सवाल जो मुझसे बहुत पूछा जाता है और दुनिया भर की औरतों से जो काम करती हैं या काम करना चाहती हैं, रीजन देखिए डिफरेंट रीजन है. आप ये कह लें इमोशनल रीजन भी आ जाते हैं उसके अंदर. इमोशनल रीजन आता है जैसे किसी पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है. मैं डॉक्टर इमरान यूसुफ, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट. आइए मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में. इस सैटरडे को हम वो सवालात जो आप करना चाहते हैं देंगे हम उनके जवाब. ट्रांसफॉर्मेशन टाइम. अस्सलाम वालेकुम. ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं. वेलकम टू ट्रांसफॉर्मेशन टाइम. मैं हूँ ज़हरा शफीक, आपकी होस्ट, प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यूएस सर्टिफाइड क्लिनिकल थेरेपिस्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं आपकी होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टाइम के साथ संबुल मुजीब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट. ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद हमेशा से रहा है कि किस तरह से आपकी जिंदगी को जिस्मानी, ज़हनी, मौशी और माशरती एतबार से किस तरह से बेहतर हम बना सकते हैं. और इसी सिलसिले के लिए आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम है जिसका टॉपिक के कारोबार कैसे करें और अपने किस तरह से अपने माशी हालात को आजकल के इस दौर में हम बेहतर से बेहतर बना सकें. तो इस सिलसिले को हमने आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे जो बहुत ही मुनफरिद और बहुत कामयाब बिजनेसमैन जो माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सीमेंट, पेट्रोलियम, फैब्रिक्स, फूड एंड बेवरेजेस से लेकर तमाम के तमाम जो मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के जो हमारे वास्ता जिन तमाम चीजों से पड़ता है उनसे उनका ताल्लुक मौजूद है. तो हैं आज हमारे पास मौजूद सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पॉपुलर ग्रुप जनाब शहबाज मलिक साहब. तो शहबाज मलिक साहब के बारे में हम देखते हैं एक छोटी सी वीडियो और फिर हम करते हैं उनसे बातचीत और सीखते हैं आज कि किस तरह से हम एक बेहतरीन कारोबार या एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं और कारोबार किस तरह से कर सकते हैं. जी जनाब. कोविड ने हमें ये सिखाया कि चलती हुई ऑर्गेनाइजेशंस, फैक्ट्रियां, ऑफिसेज, कारोबार अचानक बंद हो गए. पूरी दुनिया में बंद हो गए. लोगों को अपनी ज़राए माश के लिए कुछ ना कुछ करना है, कोई ना कोई काम करना है, छोटा मोटा कारोबार शुरू करना है. तो कैसे करें कारोबार शुरू? कारोबार शुरू करने के लिए अवामिल क्या क्या हैं? आइए ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इस सैटरडे फरवरी 27 को हम मिलाएं आपको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ पॉपुलर ग्रुप शहबाज मलिक से. बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स माजा, पॉली जूस और टेक्सटाइल, वीविंग, सीमेंट, बहुत सारे बड़े बड़े कारोबार. पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम पॉपुलर ग्रुप, उनके एमडी शहबाज मलिक से हम मिलवाएं आपको ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में, जो बताएं आपको कि कारोबार कैसे करें. और अगर आपके भी हैं सवाल और आपको भी है हिचकिचाहट तो शामिल हो जाइए ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इस सैटरडे फरवरी 27 को. मिलते हैं कि कारोबार कैसे करें. जी जनाब. सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज शहबाज मलिक साहब ने अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात के बावजूद अपना टाइम हमें दिया. तो जनाब शहबाज मलिक साहब, वेलकम टू द शो एंड तहे दिल से आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और आज आप हमें सिखाने जा रहे हैं कि एक आम आदमी किस तरह से जो है वो कारोबार कर सकता है. थैंक यू सो वेरी मच सर. वेलकम टू द शो सर. कैसे सर आप? थैंक यू सर. अच्छा सर, सबसे पहला सवाल जो मैं आज आपसे करना चाहती हूँ वो ये कि एक आम आदमी
اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی فرسٹ اسٹیپ کیا ریکوائرڈ ہوتا ہے کوئی بھی کاروبار یا بزنس شروع کرنے کے لیے؟ جی سر. جی سنبل, سب سے پہلے تو نیچرلی ایک انسان کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے, اور میں اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھ میں صلاحیت کس چیز کی ہے اور میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں. انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس سیگمنٹ میں کام کرنا چاہیے جو اس کے دل کے نزدیک ہو یا اس کے پروفیشنل کیریئر کے نزدیک ہو. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مارکیٹنگ میں اسٹرینتھ رکھتا ہوں, کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ آن لائن سیلز میں اسٹرینتھ رکھتا ہوں, کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں الیکٹرانکلی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوں اور میں الیکٹرانک پروڈکٹس کی سیل کو زیادہ بہتر انداز سے جو ہے وہ کر سکتا ہوں, یا کسی بھی چیز کو جو اس کی اپنی اسٹرینتھ ہو, سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اسے چیک کرے اور اس پر آگے بڑھے اور اس پر کوئی اسٹیپ لے. گڈ, بہت ماشاءاللہ بہتر طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو اسٹرینتھ ہیں آپ کے اندر, کسی بھی انڈیویجول کے اندر, سب سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کرے اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے وہ پھر ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کیا کاروبار کرنا ہے اور اسی ایکسپرٹیز کے اکارڈنگلی آگے بڑھے. بالکل صحیح کہا. اچھا, اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ جس وقت آپ کوئی بھی شخص نیا کاروبار شروع کرنے کا سوچتا ہے تو بہت سارے خوف اور ابہام ہوتے ہیں, یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آبسٹیکلز آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا جائے نہ کیا جائے. تو ایسی صورت میں کس طرح سے اس کو ان ابہام کا یا اس خوف کا جو ہے وہ کس طرح سے اس کو سامنا کرنا چاہیے, یا کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو انسان کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے, اور اس کا کامل یقین ہوگا انسان کا تو وہ ڈیفینیٹلی فوکس کرے گا, اور اسے فوکس کرنا چاہیے ہر کام پر. ڈرنا, اگر کوئی انسان ڈرے گا تو ڈیفینیٹلی کوئی کام نہیں کر سکتا. تو یس, کوئی بھی کام انسان کو قدم پھونک پھونک کر چلنے کی ضرورت تو ضرور ہوتی ہے, لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ انسان ڈرے اور ڈر کے وہ کام کرے, کیونکہ جو انسان ڈرے گا وہ کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا. تو انسان کو جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ہر انسان کو کہتا ہوں, اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں, کوئی بھی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے فوکس ہونا چاہیے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں, اور جب مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پھر میں اس کے لیے مجھے محنت کرنا چاہیے, مجھے اس کی R&D کرنی چاہیے, مجھے اس کے بارے میں نالج اکٹھی کرنی چاہیے, اور نالج اکٹھی کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر مجھے بسم اللہ کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. اور پھر جب میں شدید محنت کر لوں تو پھر مجھے اللہ پر بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ یا اللہ تو اس میں برکت عطا فرما مجھے. ماشاءاللہ, گڈ. اچھا, ایک ٹرم آپ نے یوز کی تو R&D, تو ذرا اس کو آپ تھوڑا سا اس پر مزید تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے, آپ کے R&D سے کیا مراد ہے, اور ایک عام آدمی جس نے کہ اپنا نیا کام اسٹارٹ کرنا ہے تو وہ R&D یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے وہ ان تمام چیزوں کو کر سکتا ہے, اور اس کا گراؤنڈ لیول پر آپ کس طرح سے اسٹارٹ کے وقت کس طرح سے آپ R&D پر کام کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں ریسرچ تو کرتے ہیں ہر چیز کی, اپنے بچوں کی اسکولنگ کے لیے, کسی چیز کی گیم کے لیے, کوئی کھانا کھانے کے لیے کوئی ریسٹورینٹ ہم ڈھونڈتے تو ہے نا, تو ہم وہ ریسرچ کر رہے ہوتے, ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی چیز ٹھیک ہے, اور جو کھانا ہم کھانا چاہتے ہیں وہ ریسٹورینٹ وہ کہاں موجود ہے, کس ایریے میں موجود ہے. اور آج کل تو اٹس اے ماڈرن ورلڈ اور گلوبلائز ورلڈ ہے, اور انٹرنیٹ کا دور ہے. انٹرنیٹ کے دور میں جو ہے وہ بہت تھینکس ٹو گوگل ماموں کہ ہر چیز جو ہے بہت آسانی سے ریسرچ ہو جاتی تھی. میں اگر اپنے بچپن کی بات کروں تو ہمیں لائبریریز میں جانا پڑتا تھا, اس زمانے میں تو پاکستان میں کمپیوٹرز بھی نہیں ہوا کرتے تھے, اور لائبریریز میں جا کر یا اپنے بڑوں سے یا اپنے دوستوں سے یا اپنے جاننے والوں سے سب سے ریسرچ کرتے تھے, پوچھتے تھے کہ جی ہمیں یہ فلانا کام کرنا ہے, اس کے لیے مشورہ کرتے تھے کہ جی ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو اٹس دا سیم تھنگ ریسرچ. آج تو اب آپ کے فنگر ٹپ پر جو ہے وہ موبائل آپ کے ہاتھ میں, آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, گوگل پر جا کر جو ہے وہ آپ سرچ کیجئے, آپ جو چاہتے ہیں آپ کو آج تو انفارمیشن مل جاتی ہے. بہت آسان ہے آج تو زمانہ بہت آسان ہو گیا ہے, اس سے زیادہ زمانہ تو آسان ہو بھی نہیں سکتا. I don't think so.
बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे एक चीज जो है आप बताएंगे कि आपने कहा कि आप जाते थे अपने बुजुर्गों के पास, अपने बड़ों के पास डिस्कशन करने के लिए, तो उस दौर में जब आपने स्टार्ट लिया था तो आपको किस किस तरह से रहनुमाई मिली अपने बड़ों से, और आपके लिए जो एक होता है ना एक मोटिवेशन बिहाइंड एनी मोटिव, और कौन सा ऐसा मोटिवेशनल फोर्स थी कि जिसने आपको इतना माशाल्लाह माशाल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन बना दिया? तो ऐसी क्या मोटिवेशनल फोर्स थी, और उसमें किन किन लोगों ने आपका बहुत ज्यादा जो है वो साथ दिया, जिन बड़ों का आप जिक्र करना चाह रहे हैं? जी जी, नेचुरली अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड ऑन मी। शायद मैंने बहुत ज़्यादा उस अंदाज से स्ट्रगल नहीं किया, और या फिर जो है वो अपने दादा के ज़माने से, अपने वालिद साहब के ज़माने से मैं उनको, अपने बुज़ुर्गों को भी मेहनत करते हुए देखता रहा हूँ, और मैंने ये देखा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल की, तो मैंने अपनी उनकी लाइफ़ को जो है वो स्टडी किया, और बचपन से चूँकि हम साथ ही थे, ठीक है, माशाल्लाह। मैं पढ़ने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर बोर्डिंग स्कूल्स में और हम्म, बाहर चला गया, और फिर जो है वो वहाँ पे भी मैंने रिसर्च की। चूँकि ये यहाँ से बहुत कुछ देख कर गया था, अपने बुज़ुर्गों को काम हम्म, करते हुए, अपने बड़ों को काम करते हुए देखता था, तो उससे एक मोटिवेशन तो ज़रूर थी मुझे कि जी मेरे बड़े इस तरह काम करते हैं, तो मुझे और इनोवेशन क्या लानी चाहिए, मुझे और क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए ताकि जो है वो ये ग्रुप और तरक्की करे, ये माशाल्लाह। ये कंपनी जो है वो और आगे बढ़े। तो उस सेगमेंट पे जो है वो हम बहुत रिसर्च किया करते थे, और देखा करते थे कि वहाँ बाहर जो है वो क्या ऐसा हो रहा है कि इस पाकिस्तान में लाया जाए, कि ये पाकिस्तान भी जो है वो हम तरक्की करें तो पाकिस्तान भी तरक्की करे। क्योंकि जो प्रोडक्ट पॉपुलर ग्रुप मार्केट में लेकर आया है, तो वी आर लीडर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अभी ज़िक्र भी आपके उसमें जो है वो इंटरव्यू में किया गया। इनिशियली जो आपने जो है वो दिखाई थी, क्लिप दिखाई थी कि पॉपुलर ग्रुप जो है ना वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाता है। तो वो नेचुरली ऐसा नहीं है कि पॉपुलर ग्रुप ने जो है वो कोई बहुत बाद में उस सेगमेंट में दाखिल हुआ है। जूसेस जब पाकिस्तान में शुरू हुए तो उस वक्त शुरू ही में पॉपुलर ग्रुप भी जो है वो उन ग्रुप्स में से है, उन कंपनीज में से है जिन्होंने शुरू में शुरू किया काम। तो नेचुरली उस वक्त तो जो है वो चंद लाख पीस बना करते थे, और चंद लाख पीस जो है वो जूसेस के बेचा करते थे। आज जो है वो अरबों पैकेट जूस बनता है पाकिस्तान में, और अरबों पैकेट जो है वो बिकता है। इतनी बड़ी मार्केट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सब ने मिलके मेहनत की, नेचुरली लोगों को मोटिवेट किया, मार्केटिंग की, लोगों को बताया, समझाया, सिखाया, उनका डर जो है वो डर और खौफ निकाला, जिसमें रिसर्च डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। रिसर्च तो हमने की, और हमने डेवलपमेंट ये की कि हमने लोगों को बताया, फ्री सैम्पलिंग की, अपने जूसेस पिलाए लोगों को, डिफरेंट फोरम्स पर गए, डिफरेंट फोरम्स पर जाकर लोगों को बताया कि जी ये सेफ है, जो जूस आप पीने जा रहे हैं वो आम जो ठेलों पर जूस मिलता है उससे कहीं ज्यादा सेफ है। आप जो खुद भी जो है वो निकालते हैं उस चीज को, जो फ्रूट आप खरीदते हैं उससे हम कहीं बेहतर जो है वो फ्रूट खरीदते हैं, और उसकी प्रोसेसिंग उससे कहीं बेहतर अंदाज से करते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटीज का ख्याल रखते हैं, और हाइजीन का ख्याल रखते हैं। तो ये सारी चीजें रिसर्च का और डेवलपमेंट का हिस्सा हैं। तो ये सब काम जो है वो हमने किए डेफिनेटली, और हमारा ग्रुप जो है वो करता आ रहा है पिछले 70-75 सालों से जो है वो ग्रुप आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 20 कंपनियों में और मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मौजूद है। तो रीजन नेचुरली उसके अपने लोग हैं जो ये सारी मेहनत करते हैं, उसके अपने पिलर्स हैं, उसकी अपनी जो है वो टीम है, उसके डायरेक्टर्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, सब मिलकर काम करते हैं जो ये सब कुछ करते हैं। माशाल्लाह। और नो डाउट कि जब एक फैमिली की तरह हम काम करते हैं, चाहे वो 4 लोगों की हो, 400 लोगों की हो, या 4000 या 4 लाख माशाल्लाह अफराद की टीम हो, जब हम एक टीम की सूरत में काम करते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट और उसमें अल्लाह ताला खैर बरकत भी उसी हिसाब से जो है माशाल्लाह अता फरमाता है। अच्छा, माशाल्लाह आज जो मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं, माशाल्लाह इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे सवालात आते जा रहे हैं। आपकी इजाजत से कुछ सवाल जरा लाइव सवाल जो आ रहे हैं मैं जरा लेना चाहूंगी शहबाज मलिक साहब। थैंक यू। अच्छा जी, सवाल आया है कि आई हैव अ क्वेश्चन, अगर एक शख्स बार बार बिजनेस करे और फेल हो जाए, और उसे बिजनेस में बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही हो और कंटिन्यू रखना चाह भी रहा हो लेकिन नहीं रख पा रहा हो कुछ वजूहात की वजह से, तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मायूसी जो है वो कुफ्र है। इंसान को अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। लेकिन ये साथ में ये भी सोचना चाहिए कि देखिए इस्लामी तारीख़ात में बहुत ऐसी मिसालें मौजूद हैं,
اور بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں اور ایک دفعہ فیل ہوئے اور جو ہے وہ کئی دسیوں دفعہ جو ہے وہ فیل ہوئے, لیکن ٹائم کیم اور انہیں جو ہے سکسیس ملی. تو اسی طرح جو ہے وہ انسان کو یہ سوچنا ضرور چاہیے, جو میں نے بات کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی میں نے بات کی, خاص طور پہ میں ریسرچ کی بات کر رہا ہوں. تو ریسرچ میں جو ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو انسان کام کر رہا ہے اور وہ فیل ہو رہا ہے تو اسے اپنے خود میں جو ہے وہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ وہ کیوں فیل ہو رہا ہے, آخر کیا غلطی کر رہا ہے وہ انسان کہ جس کو دیکھتے ہوئے وہ فیل ہو رہا ہے. تو اور میں تو مثال دیتا ہوں, میرے والد صاحب جو ہے وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے بیٹا مشورہ کر لیا کرو, مشورے میں سنت ہے, اور کوئی انسان اگر تمہیں نہ ملے مشورہ کرنے کے لیے تو دیواروں سے مشورہ کر لیا کرو. تو پھر مشورہ کرے اپنوں سے, غیروں سے, ہر ایک سے مشورہ کرے کہ اور اس کو پازیٹیو لے. اگر کوئی انسان آپ کو جو ہے وہ یہ بتا رہا ہو کہ جی آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو اس کو نیگیٹو لینے کی بجائے پازیٹیو لے اور اس کو ریسرچ کرے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں, اور اس غلطی کو جو ہے وہ فوکس کرتے ہوئے اسے ٹھیک کرے. اور پھر یہ جب وہ ساری چیزیں کر لے اور یہ سمجھے کہ یہ کام اب اس میں کوئی نہیں رہ گئی, تو پھر لائن بدلنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے جو ہے وہ انسان کو اس جگہ جو ہے وہ نہیں دینا چاہتا, رسک کسی اور چیز میں دینا چاہے, تو ٹرائی اگین. اور اللہ کی ذات سے ہمیشہ جو ہے وہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ دینے والی ذات ہے, وہ ہمیشہ دیتی ہے, ہر انسان کو دیتی ہے. بالکل, یعنی اٹ مینس کہ سب سے پہلے توکل اللہ کرتے ہوئے اور اپنی ایفرٹس پٹ کرتے جائیں نیک نیتی کے ساتھ, تو پھر اللہ تعالیٰ خیر و برکت بالکل شامل کرتا چلا جاتا ہے. یعنی مایوسی کفر ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا ایک میں بھی جب آپ کا گو تھرو کر رہی تھی تمام چیزوں کو, تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سیمنٹ سے لے کر, فیبرک سے لے کر, فوڈ پروڈکٹ سے لے کر, آپ کی ماشاءاللہ جوسز سے لے کر, ماشاءاللہ شوگر کمپنی کی تمام چیزوں سے لے کر ایون کنسٹرکشن میں بھی ماشاءاللہ سے آپ گروپ آف کمپنی جو ہے وہ ماشاءاللہ مختلف جگہوں میں کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ملٹی ڈائمینشنل جو ماشاءاللہ آپ کا گروپ ہے اور جس طرح کی آپ کی ماشاءاللہ پرسنالٹی ہے, تو ان تمام چیزوں کو مینج کرنے میں آپ اپنے ٹائم کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں, اور آپ ایک عام انسان کو کس طرح سے یہ سکھائیں گے کہ بھئی ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے کرنی چاہیے؟ دیکھیے, لائف میں انسان کو جب تک وہ ڈسپلن نہیں ہوتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ٹائم مینجمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اور بلکہ میں کہوں گا اس دی کی ٹو سکسیس, کہ آپ اپنی جو ہے وہ وقت کو اس طرح استعمال کیجئے کہ کام کے وقت کام کیجئے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان کو جو ہے وہ سب چیزوں کو ٹائم دینا چاہیے, اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہیے, اپنے دوستوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے, اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے. اگر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو وقت نہیں دے پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہیں غلطی ہے, کہیں تو وہ قصوروار ہے, کہیں تو وہ نا سمجھی کر رہا ہے, چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو جو ہے وہ ڈسپلن ضرور ہونا چاہیے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرنا ہے تو مجھے پھر فوکس وہیں کام کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کام کے وقت جو ہے وہ میں کھیل رہا ہوں اور کھیلنے کے وقت جو ہے وہ میں جو ہے وہ فیملی کو ٹائم دے رہا ہوں, فیملی کے بارے میں سوچ رہا ہوں, اور فیملی کے پاس بیٹھا ہوں تو بزنس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. تو میں جہاں ہوں مجھے وہاں کے بارے میں ضرور فوکس کرنا چاہیے, اور مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ وقت مجھے اسی کام میں صرف کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہر وقت جو ہے وہ انسان کو فوکس کرنا چاہیے اپنی لائف پر, اپنے کام پر, جو ٹاسک اس کو ملا ہے اس پر جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. اور ڈیڈیکیشن, ہم جو کام کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کاموں کو. جو کام میں نے کرتا ہوں, جو میں اپنے سب آرڈینیٹس کو سمجھتا ہوں کہ انہیں کرنا چاہیے, تو میں انہیں وہ کام دیتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی گروم ہو. تو جب تک میں ان کو کام نہیں دوں گا تو نیچرلی وہ بھی گروم نہیں ہوں گے, اور سارا بوجھ جو ہے وہ میں اکیلا تو نہیں اٹھا سکتا. نیچرلی اتنا بڑا کام ہے, ہر انسان مل بانٹ کر کرے گا, ٹیم ورک کے طور پہ کام کرے گا, تبھی سکسیس ملے گی. اور سکسیس جو ہے وہ کبھی بھی کوئی ایک انسان کی وجہ سے نہیں ملتی, ہمیشہ ایک ٹیم ورک سے ہی جو ہے وہ سکسیس ملا کرتی ہے. گریٹ, زبردست. ٹیم ورک تو واقعی بہت ضروری ہے. اچھا ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں فاز صاحب کہ جی آئی ہیو نمبر آف آئیڈیاز بٹ آئی ڈونٹ ہیو ڈیسیژن پاور. جناب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پاس آئیڈیاز تو بہت سارے ہیں
लेकिन इनके पास डिसीजन पावर जो है वो उनको लेनी है, और एक इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बहुत अहम सवाल कि एक आम इंसान जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए किस तरह से किसी भी बिजनेस को, किसी भी कारोबार को इनिशिएट कर सकता है। जी शहबाज साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए सुंबल, बहैसियत मुसलमान मैं ये समझता हूँ कि कोई भी काम शुरू करने से पहले इस्तिखारा कर लेना चाहिए, उसमें बड़ी बरकत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं कंफ्यूज हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये 3 काम है, 4 काम है, तो मुझे इस्तिखारा करें तो अल्लाह ताला जो है वो इंसान की मदद फरमाता है। और मैंने तो हमेशा देखा है कि अल्लाह ताला जो है वो गाइडलाइन इंसान को मिल ही जाती है। और फिर जैसे मैंने अर्ज किया कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो अपने बड़ों से मशवरा कीजिए, अपने आस पड़ोस से मशवरा कीजिए, और इनफैक्ट जो है वो आपका फोरम मौजूद है, वो अगर कोई कंफ्यूज है तो आपके फोरम पर जो है वो 3 सवाल, 4 सवाल, 20 सवाल करें कि कौन सी चीज़ ये, क्योंकि जनरलाइज तो जवाब तो मैं ऐसे ही दे सकता हूँ, अगर कोई सवाल होता है तो पर्टिकुलर होकर भी जवाब दे सकते हैं, हमको मशवरा दे सकते हैं, और मशवरे में तो हमेशा खैर होती है। वो आपसे भी मशवरा कर लें, हमसे भी मशवरा कर लें, किसी से भी इंसान से मशवरा कर लें, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो मशवरे में खैर होती है। मशवरा जब कोई ना कोई देगा इंसान तो अल्लाह बरकत फरमाएगा उसके काम में। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि अल्लाह ताला खैर और बरकत अता करता है। मशवरा बिल्कुल सुन्नत है, आप बिल्कुल डिस्कस कर लेना चाहिए। और जो एक होता है ना कम्युनिकेशन गैप, अगर हम कम करें, हम बहुत सारी सोचिए, हम बहुत सारे ख्यालात शायद अपनी हद तक ही रखते हैं, और हमें लगता है कि अगर हम नहीं बताएंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, किस तरह से उसको लिया जाएगा। तो एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, और अल्लाह पर तवक्कल करते हुए, जैसे कि शहबाज साहब ने कहा कि अगर इस्तिखारा कर लें, अल्लाह से मदद मांग लें, या जो भी आपके मीन्स हो सकते हैं, आप बड़ों से डिस्कस करें, तो बिल्कुल उसमें बेहतरी आपको मिल सकती है। अच्छा, एक चीज जो अभी एक डिस्कशन जो मेरे पास आ रहे हैं कमेंट्स में, एक चीज और पूछी जा रही है कि रिस्क हर कारोबार में होता है, तो वो जो रिस्क मैनेजमेंट है किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले, और जब वो इनिशियल स्टार्ट हो जाए, तो इनिशियल फेज से लेकर जब वो माशाल्लाह रन करने लगे, तो जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको किस तरह से करना चाहिए? रिस्क टेकिंग से रिस्क मैनेजमेंट का सफर किस तरह से तय करना चाहिए? देखें जी, हर काम में रिस्क है, और हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता होता कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो उस जगह पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, और हम वहां से वापस आते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हम किस वक्त घर पहुंच पाएंगे। अल्लाह को पता है कि हम घर भी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो जिंदगी में हर स्टेप पर रिस्क है अपनी जगह, और अगर उसको जो है वो एहतियात के साथ किया जाए, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ये समझते हैं कि अच्छा यार मुझे जो है वो ये मैंने काम किया है, वाह, और मुझे जो है वो अभी इसमें बहुत पैसे नजर आ रहे हैं तो मैं एकदम बहुत तेजी दिखाऊं किसी भी काम में। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी काम में जो है वो तेजी नहीं दिखानी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि बिजनेस का मतलब ये है कि आपने सक्सेस ही आपको मिलेगी, और आपको स्ट्रगल भी करनी है, आप बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको। और कई दफा ऐसा होता है कि ऐसे नजर आ रहा होता है कि बहुत इसमें जो है वो सक्सेस मुझे मिलने वाली है, लेकिन ऑल ऑफ अ सर्टन अगले ही लम्हे कुछ ही अरसे के बाद जो है मुझे महसूस होता है कि नहीं, मैंने गलती की और मैंने बहुत ज्यादा फाइनेंस इसमें जो है पोर इन कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। अगर मेरा तजर्बा नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत है, और मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं इस काम में, अगर मेरा तजर्बा नहीं है तो मैं अपने तजर्बेकार लोगों को साथ मिलाऊं, प्रोफेशनल लोगों को अपने साथ मिलाऊं, ताकि वो अगर मिला सकूं तो, और अगर बड़ा काम है तो नेचुरली उसमें मिलाना ही चाहिए, प्रोफेशनल लोगों को अपने साथ मिलाना चाहिए। और ये अगर अगर कोई छोटा काम है तो फिर उसको जो है वो सोच समझ के और स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर काम का सफर जो है वो उसमें हड़बड़ों में नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है वो सोच समझ के करना चाहिए, और थोड़ा सा उसको वक्त देना चाहिए। और उसका साइकिल, हर चीज का एक साइकिल होता है। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है, फर्ज किया मैं जो है वो जीन्स बनाता हूँ, लेट से मुझे ये देखना चाहिए कि जीन्स हो सकता है कि मिड समर का जो है वो आइटम है, गर्मियों में हो सकता है मुझे ये इस्तेमाल मैं न कर सकूं, सर्दियों में हो सकता है
बिजनेस के लिए कुछ और इस्तेमाल करना पड़े। और मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने साल स्टार्ट किया बिजनेस जो है वो मिड समर में। मैंने कहा वाह, मुझे मेरा काम शुरू होते ही जो है ना वो मुझे लाखों पीस के ऑर्डर आना शुरू हो गए और मैं ये समझना शुरू हो गया कि ये काम बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैंने उसका साइकिल कंप्लीट किया तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये सीजनल काम होता है, ये जो है वो 6 महीने का काम है। मुझे 6 महीने तो ये काम बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन 6 महीने मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो मुझे सोच समझ के जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इसीलिए हर चीज का एक विशेष साइकिल होता है, हर चीज का एक साइकिल होता है, उस साइकिल को हमेशा पूरा करना चाहिए और सोच समझ के काम करना चाहिए। ग्रेट। शहबाज साहब, माशाल्लाह आपके जो ख्यालात आप जो शेयर कर रहे हो, जिस तरह से माशाल्लाह एक इंटरैक्टिव हमारा प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, सवालात माशाल्लाह बहुत सारे आते जा रहे हैं। एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा आया है जो कि बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल फेस करते हैं। जनाब, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिन लोगों का बैकग्राउंड जॉब वाला हो, वो अपने किसी बड़े से जब किसी कारोबार के बारे में डिस्कस करते हैं या बातचीत करते हैं या मशवरा मांगते हैं, तो हमेशा नेगेटिव ही सुनने को मिलता है कि नुकसान हो जाएगा या तजर्बा नहीं है तुम्हारा, कैसे करोगे। तो वो जो एक होता है ना कि हम मशवरा कर रहे हैं और एक बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस का नहीं है, फैमिली में सब लोग जॉब करने वाले, तो उस सूरत में क्या किया जाए, किस तरह से एक कंसिस्टेंसी लेकर आई जाए और किस तरह से उन तमाम चीजों को हैंडल किया जाए? देखिए, टुडे इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। पुराने वक्तों में जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ही इस बारे में जो है वो बहुत एहतियात बरतते थे और जो सोर्सेज थे वो भी लिमिटेड थे और जो सोच थी और एक्सपोजर था वो भी लिमिटेड था। जैसे मैंने अर्ज किया कि मैंने अपने बचपन में देखा कि गूगल नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, तो इंफॉर्मेशन, मशवरा, मामला, चीज़ें बहुत लिमिटेड था और लोकली जो है वो इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल थी। इनफैक्ट सिटी लेवल पर भी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत लिमिटेड हुआ करती थी और हम क्या बात करें नेशनल लेवल पर और क्या बात करें इंटरनेशनली। तो वो तो तजर्बेकार लोगों के पास ही चीज़ें हुआ करती थी, मशवरा बहुत कम लोगों से मिला करता था। लेकिन आज तो जो है वो आज का जो बच्चा है, आज का जो नौजवान है वो बहुत समझदार है और उसके पास जो है ना वो बहुत रिसोर्सेज हैं, उसके पास बहुत नॉलेज है और उसके पास जो है वो ये सोच है कि जैसे मैं अभी देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, किस ज़माने में ऐप्स का दौर नहीं था, अब जो है वो गेमिंग ऐप, न जाने हर बच्चा कोई ना कोई चीज़ बना रहा है। और पिछले दिनों जो है वो मैं अपनी बेटी से मैं पूछ रहा था कि बेटा आपके पास ये इतने सारे पैसे कैसे आए? आई वाज सरप्राइज्ड, शी वाज वेरी यंग दैट टाइम, बाहर पढ़ती थी। शी सेज बाबा मैं फलानी चीज़ जो है वो बनाती हूँ, फर्ज किया वो क्रियॉन्स वगैरह बनाती हूँ मैं, और मैंने जो है वो $10 के वो क्रियॉन खरीदे, मैंने उसका मटेरियल खरीदा और मैंने क्रियॉन्स बनाए। मेरे कोर्समेट में मेरे क्लास फेलोज को जो है वो पसंद आए, मेरी टीचर को भी पसंद आए, उन्होंने अपने बच्चों के लिए ले लिया। अब लेकिन हमें वो $10 से उसने $100 बना लिया। माशाल्लाह। बच्चे जो है ना वो क्रिएटिव हैं, आज के बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं। दिस व्हाट आई मेंट कि क्रिएटिव है। उनको हौसला देने की जरूरत है कि बेटा आप काम करें जो करना चाहते हैं, लेकिन यस इसमें शक नहीं है कि जो बुजुर्ग ये कहते हैं कि बेटा सोच समझ के काम करने की जरूरत है, तो मैं भी ये कहूँगा कि हमेशा सोच समझ के काम करने की जरूरत है। आंखें बंद करके तो देखें, चला भी नहीं जा सकता, पैदल भी आप जो है वो आंखें बंद करके नहीं चल सकते, गाड़ी भी आंखें बंद करके आप नहीं चला सकते, खुली आंखों से सारे काम करने होते। तो जो हमने पहले जिक्र किया कि हमेशा जो है वो स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। पहले इंसान को थोड़ा काम करना चाहिए, उसका तजर्बा लेना चाहिए, और या फिर जिनके वालिदैन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी और जो है वो नौकरी पेशा है या जॉब करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चे जिनको बहुत तजर्बा नहीं है या डरते हैं या खौफजदा हैं, तो अपनी उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो काम करना चाहते हैं, उस फील्ड में जाकर जॉब कर लें कुछ अरसे के लिए, और वो नौकरी वो कर लें, वहां से वो तजर्बा हासिल कर लें, साल 2 साल 3 साल 5 साल, जो भी वो ये समझते हैं कि वो सक्सीड कर सकते हैं। उसके बाद तो थोड़ा सा तजर्बा लेकर और फिर जो है वो काम कर ले, तो वो एक शॉर्टकट भी होगा उनके लिए, आसानी भी होगी और पैसा भी जो है वो जाया होने से बच जाएगा शायद। सही, ग्रेट। अच्छा, एक चीज जो भी आपने जिस तरह से बताया कि माशाल्लाह आपकी साहबजादी जो है वो उन्होंने खुद क्रिएटिविटी की और इस तरह से उन्होंने माशाल्लाह बेहतर तरीके से अर्निंग भी की। आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं चाहूंगी कि आप जो मौके की मुनासिबत है, आज का नौजवान जैसा आपने कहा कि माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल भी है, वो बहुत कुछ करना भी चाहता है, तो आज आप उस नौजवान के वालिदैन को क्या मशवरा या क्या गाइडलाइन देना चाहें
دیکھیں میں مشورہ تو جو ہے وہ ان والدین کو سب کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے جب آپ پڑھائیں تو ان کو گائیڈ ضرور کریں اور یہ دیکھیں کہ اس بچے میں پوٹینشیل کیا ہے اور کوشش یہ کریں کہ اسی لحاظ سے اس کو ایجوکیٹ کریں, اس کو ٹرینڈ بھی کریں. دیکھیں خالی ایجوکیشن کافی نہیں ہوتی, ٹریننگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس فیلڈ میں جو ہے وہ سکسیس کر سکتا ہے اور وہ کسی ایسی فیلڈ کو پسند کر رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ فیلڈ آپ کو پسند ہو, لیکن اس کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب ریسرچ کر لیں تو اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ اس فیلڈ میں کام کر سکتا ہے, تو I'm pretty much sure کہ ہر والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے اس بچے کو اسی فیلڈ میں ڈالیں اور اس کے شوق کی فیلڈ میں ڈالیں جس فیلڈ میں ڈال سکتے ہیں. آج تو دیکھیں نا کہ زمانہ بدل چکا ہے. ہم اگر 20-30 سال 40 سال 50 سال پرانی بات کریں, ہمارے اپنے والدین کی اگر ہم بات کریں, اس زمانے میں پوٹینشیل نہ جانے جو ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ تھا. آج تو جو ہے وہ اٹس اے گلوبلائزڈ ورلڈ, اور اس گلوبل ورلڈ میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے پوٹینشیل موجود ہے. ایون اگر کوئی بچہ پینسل بھی شارپ کرنا چاہتا ہے, بنانا چاہتا ہے, تو اس پینسل کے بھی جو ہے وہ ڈفرنٹ انداز سے وہ پینسل بناتا ہے, کیونکہ کریٹو ہے آج کا بچہ, اور اس کا ویژن جو ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے. وہ بہت ساری ہم سے کہیں زیادہ چیزیں جانتا ہے. ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ شاید گلوبلی چیزوں کو نہ دیکھ پاتے ہوں, ہم اپنی شاید ٹائم کانسٹینٹ کی وجہ سے کہہ لیجئے, یا جو ہے وہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈفرنٹ انداز سے ہے. تو آج کا بچہ جو ہے وہ اسکول جاتا ہے تو اسکول سے بہت کچھ سیکھتا ہے, اپنے انوائرمنٹ سے بہت کچھ سیکھتا ہے, اور اس گلوبل ورلڈ سے, اس کمپیوٹر سے, اس جو ہے وہ میڈیا سے بہت کچھ وہ سیکھ رہا ہے. تو وہ ہم سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو بھی سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے, اسی چیز میں جو ہے وہ اس کی پٹری پر چڑھائیں, اس کو سپورٹ کریں, اسے جو ہے وہ بیک اپ کریں اور اسے گائیڈ لائن دیں, اسے بتائیں کہ ہاں بیٹا آپ جو کرنا چاہتے ہو. دیکھیں نا کس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ تم کیا کرو گے یار, ٹیچر بن کے کیا کرو گے, اس میں تو کوئی پیسے نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں, جہاں یہ ایک بہت ہی عزت دنیا میں میرے خیال سب سے زیادہ عزت والا یہ جو ہے وہ اپنا ٹریڈ ہے, وہاں اس میں پیسے بھی آج کے زمانے میں بہت ہے, بہت پیسے ملتے ہیں, ٹیوشنز بھی پڑھاتے ہیں لوگ, ویسے بھی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, ان کو عزت بھی ملتی ہے, پیسے بھی ملتے ہیں, دونوں چیزیں مل رہی ہیں. تو اسی طرح اور بہت سارے ٹریڈ ایسے کھل گئے ہیں جن کو ہمارے وقتوں میں, ہمارے والدین کے وقتوں میں اتنا جو ہے وہ پیئنگ نہیں کہا جاتا تھا, لیکن آج وہی ان سے کہیں زیادہ پیئنگ جو ہے وہ ٹریڈ بن چکے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کے زمانے میں کوئی بھی ٹریڈ ایسا چھوٹا رہ گیا ہے کہ کوئی بھی والدین یہ سمجھیں گے یار اس کو پتہ نہیں, یہ جیسے کس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یار یہ جو ہے وہ میڈیا میں جائے گا, یعنی اس وقت تو خیر اخبارات میں لکھا کرتے تھے, اس زمانے میں لوگوں کو اتنے اچھے پیسے نہیں ملتے تھے. لیکن آپ دیکھیں پچھلے جو ہے وہ 10 15 20 سالوں میں کتنا پاکستان میں کتنا چینج آ گیا ہے کہ جو لوگ لکھا کرتے تھے وہی جو ہے وہ کتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اور کتنی بڑی بڑی پوزیشنز میں بیٹھے ہوئے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور وہ خدمت بھی کر رہے ہیں اور پیسے بھی کما رہے ہیں, دونوں کام کر رہے ہیں. بالکل 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 صحیح فرمایا آپ نے کہ ٹائم بہت پہلے سے چینج ہو چکا ہے, اور لوگ جو ہے ماشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو کانسیپٹ آف گلوبلائزیشن ہے اس کے بعد واقعات چیزیں بہت چینج ہو چکی ہیں, اور ہمیں اس چینج میں ایکسیپٹنس اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور بائی دا ہیلپ آف دیٹ ایکسیپٹنس اور ایڈجسٹمنٹ ہم اپنی زندگیوں کو اور بھی بہتر بنا سکتے ہیں. تو جناب اب ہم بات چیت بالکل ہماری چلتی رہے گی, اور سوالات آپ کے لیے بہت سارے آتے جا رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, اور پھر ہم بریک کے بعد بالکل واپس آتے ہیں چند ہی منٹوں کے بعد. جی جناب, ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر محمد عمران یوسف, ماہر ذہنی صحت اور کلینکل ہپنوتھراپسٹ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جن جسمانی امراض کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کی 80% وجہ ذہنی دباؤ ہے, وہ ذہنی دباؤ جو آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. تو جب آپ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہوں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایسے مرکز پہ جائیں جہاں پہ ذہنی صحت کے تمام اسپیشلسٹ
शोबा जात एक जगह मौजूद हों, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कंसल्टिंग न्यूरोलॉजिस्ट, कंसल्टिंग साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसमें ये तमाम स्पेशलिस्ट एक छत के नीचे जमा होते हैं, जो तशखीस से लेके इलाज तक मुश्तरका तौर पर काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ, माहिर ज़हनी सेहत और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीमा सलाम है, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इमरान सादिक है, मैं एक प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा अली है, मैं डायरेक्टर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की एंड बोर्ड मेंबर हूँ ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निखत अल्ताफ है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रबिया फारूकी, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और उसके साथ ही सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुम्बुल मुजीब है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं हूँ ज़ारा शफीक, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, US certified clinical hypnotherapist and licensed practitioner of NLP Neuro-Linguistic Programming. जी, वेलकम टू द शो। सवाल हमारे चल रहे हैं और एक बेहतरीन सवाल आया हुआ है जनाब हमारे पास कि आप हमें बताएंगे कि कामयाब बिजनेस करने के सुनहरी उसूल कौन से होते हैं या कौन सी चेकलिस्ट होती है जिसको हम फॉलो करें, और उस चेकलिस्ट को जब हम फॉलो करते जाएंगे तो हमारा बिजनेस बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। देखिए, लंबी इस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन अगर मैं बहुत ही फोकस होके बात करूं तो सबसे पहले डिसिप्लिन, नेक नियति, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, ये 4-5 जो है वो उसूल ऐसे हैं कि जिससे कुछ भी जिंदगी का कोई भी काम किया जा सकता है, न सिर्फ बिजनेस बल्कि लाइफ साइकिल भी जो है आप अपना ठीक कर सकते हैं। अगर इंसान जो है वो नेक नियति से बिजनेस का सिलसिला करे तो अल्लाह ताला उसमें जो है वो बरकत भी फरमाते हैं। और जिक्र है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत जब अल्लाह ताला ने अता फरमाई, वैसे तो वो पैदाइशी नबी थे, लेकिन जिस वक्त जो है वो ऐलान हुआ अल्लाह ताला ने फरमाया, तो उस वक्त जो है वो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह खड़े हुए थे और उन्होंने लोगों से कहा कि लोगों, जब अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे जो है वो तुम्हारे दुश्मन खड़े हैं तो तुम क्या मानोगे? तो लोगों ने ये कहा कि हम बिल्कुल मानेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग जो है वो शुरू से ही जानते थे, उन्हें शुरू से ही पहचानते थे। नबुव्वत से पहले भी जो है वो उनकी वही इज्जत और वही जो है वो लोगों का एक मान था, सिलसिला था कि उनको ये पता था कि ये कभी गलत बयानी नहीं करते, ये कभी जो है वो मिस कमिटमेंट वाले इंसान नहीं। तो वो तो खैर एक जो है वो इतनी बड़ी ज़ात थी, इतनी बड़ी हस्ती थी, लेकिन उन्हीं से जो है वो हमने जो कुछ देखा समझा और जो है वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी तालीमात से, उनके हुक्म से जो है वो हम चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को जब भी वो तोले तो वो जो है वो उसे पूरा तोलना चाहिए और उसे कभी भी जो है वो बेईमानी के बारे में सोचना नहीं चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो है वो शॉर्ट टर्म अगर बेईमानी करूँगा तो मुझे जो है वो कोई बहुत किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं हो सकता। जो लोग बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं और इस तरह के शॉर्टकट हासिल करके जाते हैं, वो उसी तरह तेज़ी से नीचे भी धड़ाम करके नीचे आ जाते हैं, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नेक नियति से काम नहीं किया होता। तो मैं ये समझता हूँ कि डेडिकेशन होनी चाहिए किसी भी काम के हवाले से, और डिसिप्लिन होना चाहिए, और नेक नियति होनी चाहिए, और फिर अल्लाह पर कामिल यकीन होना चाहिए इंसान का कि मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ, मैं हमेशा दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह मैंने अपना पार्ट, अपना बिट कर दिया है, अब तेरी मर्जी है जो तूने इसमें बरकत डालनी है, जिस तरह तूने इसको आगे लेके जाना है वैसे जो है वो लेके जाना। मिस कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए लाइफ में। अगर मैंने ये कह दिया है कि मैं ये चीज़ आपको 100 रुपए में दूंगा और मैंने ये कमिटमेंट कर लिया है, तो वो देनी चाहिए, चाहे उसमें मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो इंसान को जो है वो बात करने में कोई हर्ज नहीं होता।
آپ اپنے کسٹمر سے بات کر سکتے ہیں کہ سر مجھے جو ہے وہ اس میں بہت نقصان ہو جائے گا, اگر مہربانی کریں, اگر ممکن ہو تو میرے نقصان کو اگر پورا کر دیں تو آپ کی مہربانی ہے, اگر وہ کر دیں تو اس کی مہربانی, اگر نہ کرے تو بھی اپنا کمٹمنٹ میں انسان کو جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ ایک بہت میرے جاننے والے ہیں, بہت اچھے انسان ہے, بہت نفیس انسان ہے, انہوں نے جو ہے وہ اپنے آفس میں بہت ایک جو ہے وہ لکھ کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ایک جو ہے وہ قول لگایا ہوا ہے, اینڈ دیٹ از کہ پرومس ایون ان دا ڈریم از اے پرومس, سو یو فلفل یور پرومس. تو وہ جو آپ نے وعدہ کر لیا ہے, جو آپ نے کہہ دیا ہے اپنی زبان سے, اس پہ آپ قائم رکھیں, چاہے وہ آپ نے خواب میں وعدہ کیا کسی سے یا جو ہے وہ زندگی میں سامنے کیا. اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ لائف. لوگ پھر آپ کی عزت کرتے ہیں, لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں, کوئی آپ کے پیٹھ پیچھے بھی انسان بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یار اس شخص سے جو ہے وہ کام کرو, یہ زبان کا پکا انسان ہے. اور زبان پر دیکھیں, کراچی میں آپ دیکھیں لوگ جو ہے وہ پوری دنیا سے آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کراچی والوں سے کام کرنا ہے, اور پنجاب والے بھی بہت خوشی خوشی جو ہے وہ کراچی والوں سے کام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے بزنس مین جو ہے وہ اپنی زبان سے کام کرتے ہیں, اور وہ جب کوئی سودا کر لیتے ہیں اپنی زبان سے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو میکسیمم لوگ ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹے موٹا تھوڑا بہت جو ہے وہ تو دنیا میں جو ہے وہ یہ معاملات ہر جگہ ہے, اچھائی برائی اپنی جگہ ہے, بٹ انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کمٹمنٹ سے کبھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا. گریٹ, کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور اپنی جو تمام کے تمام پرائرٹیز ہیں ان کو بالکل ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اچھا, ایک جو سوال آیا کہ جیسا اچانک مطلب آپ کا کاروبار چل رہا ہے, آپ کا بزنس رن کرنا شروع ہو گیا, اچانک سے کوئی چیلنج آ جاتا ہے, جیسے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے اور ابھی تک, بلکہ ہم لوگ اسی کووڈ کی جو صورتحال سے گزرے, اور اچانک جو آج سے کچھ مہینے پہلے جو ایک دم صورتحال ہوئی کہ جی لاک ڈاؤن اور تمام چیزیں بند, تو وہ جو ایک دم سے جو صورتحال آ جاتی ہے اچانک چیلنجز والی, تو اس صورت کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ تو ایک ناگہانی آفت ہے جو کووڈ 19 سے سٹارٹ ہوئی اور ابھی تک جو ہے وہ ہم اس میں چل رہے ہیں. لیکن اس کے لیے کہ میں آپ کو عرض کروں سنبل کہ یہ بھی دس از بلیسنگ فار سم ون اینڈ ڈسگائز فار سم ون. بہت ساری میڈیکل انڈسٹری ہے, میڈیسن انڈسٹری ہے, ان کے لیے جو ہے وہ اللہ معاف کرے بلیسنگ ہے, اور فوڈ ہے, اور بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہیں جن کے لیے بلیسنگ ہے. لیکن بہت ساری فیشن آرٹیکلز ہیں جن کے لیے جو ہے وہ ڈسگائز ہے, تکلیف آئی ہے, پرابلم آئی. اس سچویشن کو دیکھیں نا کہ لائف سائیکل میں, آپ کی اور ہماری لائف سائیکل میں یہ تو ونس جو ہے وہ آیا ہے. میں نے تو اپنی جو ہے وہ اتنی زندگی میں کبھی ایسی سچویشن نہیں دیکھی, اور آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی ڈیفینیٹلی, اور آپ کے بڑوں نے, میرے بڑوں نے بھی نہیں دیکھی. بٹ جو بات آپ نے کہی کہ جی ایک دم سچویشن کریٹ ہو, آنیسٹلی اسپیکنگ جو میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے, میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی ایک دم کوئی چیز سامنے آ گئی ہے آپ کے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز کلک کر ہی رہی ہوتی ہے. آپ کو آپ کی غلطیاں, آپ کی جو ہے وہ کوتاہیاں, آپ کی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کہیں غلطی کر رہے ہیں, اور کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ پن پوائنٹ کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو اشارہ دے رہی ہوتی ہیں, آپ کو جو ہے وہ آپ کو انفارم کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے. آپ اس کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. چلے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایسی سچویشن مل جائے کہ ایک دم سامنے آئے, تو ڈیفینیٹلی پھر بات وہی ہے نا کہ مشورے میں خیر ہے. انسان کو جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس نوعیت کا پرابلم ہے, کس سچویشن, کس ٹائپ کی سچویشن ارائز ہو گئی ہے, اور اس کو کیسے اس سے نکلا جا سکتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دنیا کا, دیکھیں زندگی اور موت ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. انسان کی موت وہ ہمیں نہیں پتا, انسان کی زندگی کب اس نے پیدا ہونا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. باقی ساری چیزیں اللہ نے ویریبل رکھی ہے, ہمیں اشرف المخلوقات جو ہے وہ بنایا ہے, اور ہمارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت فرماتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں if there is a will there is a way. اگر جو ہے وہ ہم سوچیں تو کسی بھی سچویشن سے باہر آ سکتے ہیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سچویشن کیسی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کن لوگوں سے جو ہے وہ مشورہ کر رہے ہیں, کون سے لوگ آپ کے خیر خواہ ہیں جن سے آپ مشورہ کر رہے ہیں, آپ نے اپنی ٹیم کیسی بنائی ہے, آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے آپ جو ہے وہ مشورہ کر رہے ہیں, جو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں.
اور اگر کسی وقت کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے اور آپ کے فورم سے کوئی ایگزیکٹ پرابلم بتائے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم کو اس کا حل بھی جو ہے سجیسٹ کر سکیں. جی بالکل. اچھا شہباز صاحب آپ کے لیے ایک میسج آیا ہے اور وہ میسج ہے ڈاکٹر عمران محمد یوسف کا اور انہوں نے آپ کے لیے کہا ہے جی انڈیڈ اٹس این آنر فار TIS دیٹ ایوری ٹائم جب بھی سر آپ کو بلایا جاتا ہے آپ ہمیشہ اس کو بہت ویلکم کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ اور دل کی گہرائیوں سے انہوں نے آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ شکریہ اور آپ کو بہت زیادہ ویلکم جو ہے وہ کیا ہے. تھینک یو سر. This is an honor for me. At the same time, Dr. Imran Saab is a brother, is a lovely brother, اور ہمیشہ جو ہے وہ محبت کے ساتھ and his intellect اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی وہ خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اسی طرح کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کا ویژن بہت کلیئر ہے and always been انسانیت کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اپنا ایک لمحہ کسی کو آپ دے دیں, پیسے سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر و برکت میں عمران صاحب کو اللہ تعالیٰ رکھے اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. اچھا جی اب ایک اور سوال یہ کہ ایک جو کانسیپٹ ہمارے یہاں موجود ہے کہ جی ٹھیک ہے جو لوگ اسپیشلی میں بات کروں گی مرد حضرات کے حوالے سے کہ جی جو لوگ 9 to 5 جاب کرتے ہیں ان کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جس صبح اٹھے 9 o'clock تک وہ اپنے آفس میں پہنچے 5 o'clock پہ آف ہوا, شام کی چائے جو ہے وہ ساتھ فیملی کے ساتھ پی رہے ہیں, ایک فیملی ٹائم کے لیے ان کے پاس موجود ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو بزنس مین کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں ایک کاروبار کرنے والا شخص جو ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی میں بیلنس لے کر آئے کہ جی وہ اپنے فیملی کو, اپنے فرینڈس کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے ایک بزنس کے ساتھ کس طرح سے وہ بیلنس کرے کہ اس کے تمام جو زندگی کے تمام جو ڈفرینٹ رول ہیں جو پلے کر رہا ہے وہ تمام رول جو ہے وہ ان کے ساتھ انصاف کر سکے. دیکھیں جی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا بزنس مین اور اچھا جو ہے وہ ٹائم کو مینجمنٹ کرنے والا نہ ہو. اگر کوئی انسان جو ہے وہ ایک اچھا بزنس مین ہے تو ڈیفینیٹلی ہل بی اے گڈ مینیجر. اگر میں اچھا مینیجر نہیں ہوں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. مجھے جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ مجھے جو ہے وہ اگر 24 گھنٹے کام کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے جس میں 24 گھنٹے مجھے کام کرنا پڑے, کہ میری لائف سپوائل ہو جائے, میری فیملی کی لائف سپوائل ہو جائے, میں اپنے آپ کو وقت نہ دے سکوں, تو وہ بزنس بھی فلرش نہیں کرتا. جس میں آپ ایسے بزنس جس میں آپ اتنا وقت دے دیں جس میں آپ کی انرجی ہی چلی جائے اور آپ کا دماغ بھی کام نہ کرے تو بزنسز کبھی فلرش نہیں کرتے. اسی لیے لائف میں ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے. جہاں کام کو وقت دینے کی ضرورت ہے وہاں کام کو وقت دیا جائے, اور اس کے بعد جب تھک ہار جائیں تو فیملی کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے انسان کو, اور اپنے آپ کو بھی وقت دینا چاہیے. اپنی صحت کو وقت دینے کی بہت شدید ضرورت ہے, کیونکہ جتنا زیادہ آپ فریشن اپ ہوں گے اتنا زیادہ آپ فوکس ہوں گے, اور جتنا زیادہ آپ فوکس ہوں گے کام میں اتنا بہتر انداز سے آپ کام کو کر سکیں گے اور آپ اس کا رزلٹ بہتر لے سکیں گے. گریٹ. یعنی صحت مند دماغ کے ساتھ آپ کی پرفارمنس اور بہتر ہو سکتی ہے, اور جس طرح سے آپ اپنے لوگوں کو اپنوں کو ٹائم دیتے ہیں تو آپ کو جو پازیٹیو انرجیز ملتی ہیں ان پازیٹیو انرجیز کے ساتھ آپ بہت بہتر طریقے سے اپنی پرفارمنس اپنے کاروبار کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. بالکل جناب. اچھا ایک اور بہت ہی وقت کی ضرورت کے حساب سے جو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال اور بہت ہی اہم ترین سوال پوچھا گیا ہم سے وہ یہ ہے جناب کہ خواتین کے لیے کوئی بھی بزنس شروع کرنے کے لیے کیا ٹپس ہو سکتی ہیں, اور وہ کوئی بھی محدود ہو کر کوئی اسمال بزنس کس طرح سے کر سکتی ہیں, اس کے لیے آپ کچھ ذرا اپنی رائے, اپنی جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے آپ جو خواتین کو کس طرح سے گائیڈ لائن دینا چاہیں گے. بہت ہی بہترین سوال. جی جناب. جی اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ خواتین جو ہے وہ ہماری پاکستان نہیں پوری دنیا کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ستون ہے, ایک بہت بڑی سپورٹ ہے, اور مرد کے لیے ایک جو ہے وہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے.
چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو، یا کسی کلیگ کی اور کسی جو ہے وہ بزنس پارٹنر کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو. اور ذمہ داری جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں مردوں سے زیادہ آج جو ہے وہ خواتین نے اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ گھروں کو بھی دیکھتی ہیں، وہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی گروم کرتی ہیں، ٹرینڈ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں بزنسز میں بھی سپورٹ کرتی ہیں، ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں شانہ بہ شانہ. تو آئی ریئلی لو ٹو سی اگر کسی میری بہن کو، میری ماں کو، میری بیٹی کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو آئی ایم دیئر ٹو سپورٹ دیم آل. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ خواتین جو ہے نا وہ مردوں سے زیادہ فوکس ہوتی ہیں اپنی زندگی میں، مرد اتنا فوکس نہیں ہوتا. یہ میں نے اپنی زندگی، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. اور وہ فوکس اگر میں کہوں تو دیکھیں نا کہ بچوں کی گرومنگ، جیسے میں نے عرض کیا کہ بچوں کی گرومنگ سے لے کر جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو تیار کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. مرد کیا کرتا ہے؟ صبح 9 سے 5 جو ہے وہ جاب کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، لا کر جو ہے وہ گھر میں دے دیتا ہے. یہ کاغذ کے نوٹوں سے خالی زندگی نہیں چلتی. ایک خاتون جو ہے وہ اپنی زندگی کا اپنے آپ کو وقف کرتی ہے. کوئی انسان اپنے آپ کو وقف کرے، اس سے بڑا جو ہے وہ دولت مند انسان نہیں ہو سکتا جو اس کے ساتھ رہ رہا ہے. اور یہ بہت بڑی دولت ہے کسی کے پاس اگر اس کی خاتون جو ہے، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی جو ہے وہ اپنا وائف اس کے لیے ایک وقف ہے اور اس کو سپورٹ کر رہی ہے، تو اس سے بڑی سپورٹ نہیں ہو سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین جو ہے نا وہ بہت فوکسڈ ہوتی ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے، ہم سے زیادہ بہتر انداز سے پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اسے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیا چیز جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوگی. چھوٹے چھوٹے کاموں سے جو ہے وہ کام سٹارٹ کیے جا سکتے ہیں. جیسے آج کل جو ہے وہ آن لائن کا بہت بڑا دور ہے اور آپ اپنے جو ہے وہ بزی اسکیڈول میں سے جو ہے وہ یہ کام بھی کر سکتی ہیں. آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری میری بہنیں جو ہے وہ بہت ساری پروڈکٹ سیل کر رہی ہیں. بہت سارے بڑے بڑے جو ہے وہ برانڈز ہیں، ان کی چیزیں لے کر اور وہ جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ اپنے آس پڑوس میں، اپنے جو ہے وہ محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں وہ چیزیں جو ہے وہ سیل کرتی ہیں. کیوں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو چیز جو وہ سیل کر رہی ہیں انہوں نے خود بھی استعمال کی ہوتی ہے اور انہیں اس چیز کے بارے میں نالج بھی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جن کو وہ بیچ رہی ہیں وہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. تو خواتین تو دے آر آلویز، جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرتی ہیں دیٹ از دا بیسٹ آئی وڈ سے کہ وہ سب کے لیے جو ہے وہ اچھا فیصلہ ہو. گریٹ. آپ کے لیے جو ماشاءاللہ کمنٹس آ رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں آپ کی اور کہا جا رہا ہے کہ گریٹ ٹاک مسٹر شہباز صاحب، اور لرن اے لاٹ فرام یور ٹاک ٹوڈے. آج بہت کچھ سیکھا گیا آپ کی بات چیت کے ذریعے سے. اور میں آپ سے ایک سوال جو بالکل مجھے آپ سے لاسٹ میں نے سوچا ہوا تھا کہ جی آپ سے بالکل میں نے پوچھنا ہے. ماشاءاللہ زندگی کا جو سفر آپ نے شروع کیا اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ کامیابیوں کو ماشاءاللہ ہر جگہ اپنا لوہا منواتے گئے اور ماشاءاللہ آج بہترین مقام تک پہنچے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کن کن مراحل پر آپ نے ایکسپیرینس کیا ایک اسپریچول جو ہوتا ہے نا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ہوتا ہے نا کہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ یار ہاں اللہ ہے ہمارے ساتھ اور اللہ نے مجھے یہاں اس جگہ پر اس طرح سے نوازا. تو تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ کس طرح سے اس ایکسپیرینس کو آپ نے کس طرح سے جو ہے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا؟ نہیں زبر، میں تو جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. میں اپنی لائف میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ شاید میں سمجھتا ہوں میری اوقات نہیں. اور ہر لمحے، ہر اسٹیپ پر، چاہے وہ میں کاروبار کر رہا ہوں یا اپنی زندگی میں نے گزاری ہے، لائف جو ہے وہ ہر انسان اسٹرگل سے گزرتا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کرال کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. وہ جو ہے دوڑنا شروع کرتا ہے تو وہ بھی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اسکول جاتا ہے اور بڑا ہو کر جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے یا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ہر انسان اسٹرگل کرتا ہے. میں نے بھی اپنی لائف میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اسٹرگل تو کی ہی ہوگی، بٹ آئی واز الحمدللہ آئی واز بلیسڈ بائی اللہ المائٹی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آئی واز فوکسڈ کہ میں نے اپنی زندگی میں کوشش کی ہے کہ میں کسی کو اپنی ذات سے نقصان نہ پہنچاؤں جان بوجھ کر، خاص طور پر.
جان بوجھ کر خاص طور پر انجانے میں کیا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے انجانے میں کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا, میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے انجانے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی, یہ تو اللہ کو پتہ ہے. وہ کئی بار انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کام کر جاتا ہے, لیکن وہ کام ٹھیک نہیں ہوتا, وہ غلط ہوتا ہے کام, لیکن کبھی کبھی انسان کو نہیں پتہ چلتا. اتنا اللہ نے شاید اس وقت جو ہے وہ یہ عقل نہیں دی ہوتی. بعد میں پھر جب کسی وقت جو ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے یا سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے اپنی غلطیوں پہ ندامت اسے ہوتی ہے کہ یا اللہ میں نے یہ غلطیاں بھی کی تھی, تو کیسا غفور الرحیم ہے, تو نے مجھے بخش بھی دیا اور تو نے مجھے جو ہے وہ یہاں پر لا کر بھی کھڑا کر دیا. میری اوقات تو نہیں تھی کہ جو میں نے حرکتیں کی تھی کہ وہ شاید, لیکن ہو سکتا ہے وہ نیک نیتی مطلب بد نیتی سے نہیں کی گئی ہوں چیزیں, تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے انسان کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو. اگر میں اچھائی نہ کر سکوں تو کم از کم برائی تو نہ کروں, اور اچھائی کی نیت تو خیر رکھنی چاہیے انسان کو. میری زندگی سے, میری ذات سے اگر کسی پڑی ہوئی لکڑی کو بھی فائدہ ہو تو دینے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور زندگی ہمیشہ جو ہے وہ دیکھیں, ہر انسان اپنے لیے تو زندگی ہر کوئی گزارتا ہے, ہر کوئی اپنے لیے زندگی گزارتا ہے. میرے لیے کہ میں نے یہ کپڑے پہننے ہیں, مجھے یہ چیز پسند ہے, میری اپنی فیملی کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن کیا یہ اچھا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی زندگی گزاریں, کچھ وقت اپنی زندگی کا دیں اس کام کے لیے. تو شاید اللہ کو کوئی بات ایسی, اللہ مجھے معاف فرمائے, کوئی شاید ایسی بات اللہ کو میری پسند آئی ہو جس پر مجھ پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا کرم. ماشاء اللہ بالکل. جس طرح سے ماشاءاللہ آج آپ نے شہباز صاحب تمام زندگی کو, ہم نے ٹاپک کا نام تو رکھا تھا کہ کاروبار کیسے کیا جائے, لیکن ماشاءاللہ آپ نے صرف کاروبار نہیں, کاروبار زندگی کو کیسے گزارا جائے, کہ جس میں دیانت سے لے کر, نیت سے لے کر, توکل اللہ سے لے کر, کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں بیلنس لے کر آنا ہے, کس طرح سے آپ نے اپنے گھر کی عزت کو عزت دینی ہے, یعنی جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے, اور جس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ خواتین کے رول کو ایکنالج کیا, ہائیلی اپریشیٹ. اور ماشاءاللہ جو ہمارے پاس کمنٹس لکھے ہوئے آ رہے ہیں اس میں آپ کی اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے خواتین کی اہمیت کو اور خواتین کو کس طرح سے آپ نے ایکنالج کیا, بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اور یہی وجہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو نواز رہا ہوتا ہے تمام کے تمام جگہوں سے, اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو نوازتا ہے, اس کے پیچھے لٹرلی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. اور آپ نے جو ایک بات کہی کہ ہم اپنی ذات سے یہ کوشش ضرور کریں کہ اگر ہم کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو ہم نقصان بھی نہ دیں, اور اپنی طرف سے جب ہم پازیٹیو اسٹیپ کوئی بھی قدم اٹھاتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خود بخود خیر و برکت و عافیت بالکل ڈالتا چلا جاتا ہے, اور اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری ملتی جاتی ہے. ہمارے پاس ایک لاسٹ کمنٹ جو میں لینا چاہوں گی وہ یہ آ رہا ہے کہ جناب کی لاسٹ کوسچن فرام گیسٹ اسپیکر ٹو نائٹ, any take away message from people who really motivate جو ہونا چاہیں لوگ آپ سے, کوئی بھی ٹیک اوے میسج جو آپ دینا چاہیں اپنے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کو, کیا کہنا چاہیں گے شہباز صاحب؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو 2-3 باتیں ضرور میں کرنا چاہتا ہوں. پلیز. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ اس پاکستان میں, اس دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, جن کو شعور دیا ہے, جن کو سمجھ دی ہے, ان کے لیے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں, پھر آخر میں جو ہے وہ ٹپ کی بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ پاکستان میں جو ینگسٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی انرجی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان میں اب جو ہماری آ رہی ہے آنے والی نسلیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے, اور ریسورسز جو ہے وہ اس ملک میں بہت ہی لمیٹڈ ہیں. آپ دیکھیں جو برین ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے, اس ملک سے چلا جاتا ہے, اور دنیا میں پھر وہ لیڈ کرتا ہے. میں نے تو دیکھا ہے بہت بڑی بڑی کمپنیز کو دیکھا ہے ان کو لیڈ کرتے ہوئے, ان پاکستانیوں کو, ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو یہاں پر جو ہے وہ ایسے ہی پھرتے تھے, اور جب وہ باہر گئے تو ان کو سمجھ آئی کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے, وہ کام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ جو یہ برین ڈرین ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز کیا جائے اس ملک میں, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ سوچا جائے کہ پاکستان
کے لیے بہتری کیسے آ سکتی ہے، کیونکہ یہ جو سرزمین ہے اس سرزمین میں بہت ریسورسز ہیں اور بہت پوٹینشیل ہے اور ہماری نسلوں میں پاکستانی جو گرومنگ ہے براٹ اپ ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے. ان بچوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو ان کو پٹری پہ ہم چڑھائیں اور ان کو فوکس کرائیں، ان سے کام لیں ہم اور ان کو بتائیں کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایک تو یہ، اور دوسری جو ہے وہ میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستانیوں سے کہ اس ملک میں پانی جو ہے وہ بہت کم ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ پانی نہیں بچے گا. نہ ہمارے پاس ڈیم ہے، نہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں، اور ہمارے پڑوسی جو ہے وہ انڈیا نے ڈیمز بنا لیے ہیں. ہمارے سارے دریاؤں پر جو ہے وہ ڈیم بنے ہوئے، صرف اور صرف جو بھی پانی ہمیں تھوڑا بہت ملتا ہے وہ کشمیر اور انڈس ریور سے جو ہے وہ ملتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پانی ملتا ہے. لیکن ہمارے پاس پھر بھی آپ دیکھیں کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اس میں بھی جو ہے وہ لائنیں لگ کر پانی پینے کو جو ہے وہ لیا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے. تو انفارچونیٹ ہے جیسے جیسے جو ہے وہ یہ ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے ویسے ویسے پانی کی شارٹیج آ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے، میں پچھلے دنوں اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ ہم اے بائکر، تو ہم جو ہے وہ رائڈ پر جو ہے وہ سارے دوست نکلے ہوئے تھے. ایک جگہ ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں جو ہے وہ پانی نہیں تھا، اور الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، میرے سارے دوست جو ہے وہ ان کی شاید جو ہے وہ برکات سے شاید میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں. تو نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ اب ہم نے کیا کریں. تو ہمارے پاس منرل واٹر کی بوتلیں تھیں، یہ جو 600 ml والی جو چھوٹی بوتل ہوتی ہے، ہم سب نے ایک بوتل پکڑی. آپ امیجن کیجئے اس بوتل سے جو ہے وہ ہم نے وضو کیا اور ہم آرام سے وضو کر گئے، جس میں ہم نے اس میں سے جو ہے 2-3 گھونٹ پانی بھی پیا. تو what I'm trying to say here is کہ جتنا ضائع کرنا چاہیں پانی اتنا ضائع کر سکتے ہیں، جتنا بچانا چاہیں اتنا بچا سکتے ہیں. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وضو کرنے کے لیے آپ پانی سے نہانا شروع کر دیں. وضو تو جو ہے وہ پاکی کا نام ہے، ایک نیت کا نام ہے، اور اسلام جو ہے وہ نیت کی بیس پر ہی کھڑا ہوا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو نیت ہے، کسی انسان کی خدمت کرتے ہیں تو نیت ہے، اور کوئی کھانا کھاتے ہیں تو نیت ہے، تو زکوٰۃ دیتے ہیں تو نیت ہے، حج پہ جا رہے ہیں تو نیت ہے، تو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو نیت ہے. ہر چیز ایک نیت ہے. اسلام جو ہے وہ نیت کی بیس پر جو ہے وہ انسان کو آگے بڑھاتا ہے، اور انسان بھی جو ہے وہ نیت کی بیس پر ہی آگے بڑھتا ہے. تو نیت اگر میں کر لوں کہ میں نے جو ہے وہ پاک رہنا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے ناپاک نہیں کر سکتی. اور میں یہ سوچ لوں کہ میں نے وضو جو ہے وہ اس پانی سے کرنا ہے، تو وضو کرنا ہے میں آرام سے کر سکتا ہوں. اسی طرح جو ہے وہ استعمال کرنا ہے تو استعمال کیا جائے، ضائع نہ کیا جائے، استعمال کیا جائے، بالکل کیا جائے. I'm sorry میں لمبا کر گیا اس بات کو. نہیں بالکل نہیں، بہترین. یہ جو ہے وہ ایک اور بات جو ہے وہ جو بچے ہیں، جو نسلیں ہیں جو آ رہی ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا، ہماری بچیاں تو ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت پڑھی لکھی ہو گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور I really admire کہ بہت فوکس ہیں بچیاں آنے والی. اور دیکھیں جتنی پوزیشنز ہیں آج کے زمانے میں، فی زمانہ ابھی ساری پوزیشنز جو ہے وہ بچیاں لیتی ہیں. تو دے آر ویری فوکس، اور بہت اچھی بات ہے. میں ان ماں باپ کو سلام پیش کروں گا جو ماں باپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں محنت کر کے اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، انہیں آگے لے کر آتے ہیں، انہیں پروفیشنل بناتے ہیں، اور اس ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ شانہ بشانہ ان کو لا کے کھڑا کرتے ہیں. تھینکس ٹو دیم. لیکن یہ بچے جو لڑکے ہیں آنے والے، میں ان کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں تھوڑا وہ بھی فوکس ہو جائیں، اور بہت پوٹینشیل ہے ان میں بھی، بہت پوٹینشیل ہے، وہ بھی محنت کریں، کیونکہ محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ شارٹ کٹ جو ہے وہ کوئی بھی انسان، ہر انسان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شارٹ کٹ جو ہے وہ شارٹ کٹ تو کچھ بھی نہیں ہے کسی چیز کا. کوئی شارٹ کٹ، میری زندگی کا تجربہ ہے، کسی چیز کا کوئی شارٹ کٹ نہیں. اللہ دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے کوئی شارٹ کٹ. محنت کریں، فوکس کریں، ہارڈ ورک کریں، دینے والی اللہ کی ذات ہے، انشاءاللہ دے گا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. شارٹ کٹ پر نہ جائیں اور محنت کریں، اپنی ایفرٹ پٹ کرتے رہیں. خیر و برکت و عافیت ڈالنے کی ذات اللہ کی ہے. بہت بہت شکریہ شہباز ملک صاحب، بہت اچھا لگا آج آپ سے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آج جس طرح سے ہمارے پاس کمنٹس آتے رہے اور جس طرح سے لوگوں نے ان تمام چیزوں کو بہت اپریشیٹ کیا، میں آپ کے تہہ دل سے بہت زیادہ مشکور ہوں، ٹرانسفارمیشن کی طرف سے اور ٹرانسفارمیشن ٹائم کی طرف سے. بہت بہت شکریہ شہباز صاحب. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. تھینک یو.
تو جناب آج ہم نے شباز صاحب سے سیکھا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اپنے تمام کے تمام کاروبار کو سیکھتے ہوئے آپ نے کس طرح سے اپنے کاروباری زندگی کو بھی بہتر سے بہتر بنانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک بہت ہی ڈفرینٹ اور بہت ہی منفرد ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو.